الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یقول اللہ تبارک وتعالی فی الکلام الحکیم بعد نقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Today we are going to talk about a very significant issue that has emerged in modern times، اور جس ایشو کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ ایک جدید دور کا تضاد ہے، ایک کنٹراڈکشن ہے جدید دور کی، اور بہت ہی بڑی کنٹراڈکشن ہے، بہت ہی بڑا تضاد ہے۔ اور تضاد یہ ہے کہ اگرچہ جو انسانیت ہے، ہیومینٹی ہے، اس نے کافی پروگریس کی ہے اوور دی پیریڈ آف ٹائم، خاص طور پر لیٹلی ماڈرن ٹائمز میں ٹیکنالوجی کی بدولت، اور جو اب گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں، جو ادارے ہوتے ہیں ان کا سپورٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو اکانومی ہے وہ بڑی تیزی سے ایکسپینڈ ہوتی ہے، جی ڈی پی میں جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے، ویلتھ کریٹ ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جس رفتار سے جدید دور میں ماڈرن پیریڈ میں جس رفتار سے یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہے، دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، جی ڈی پی بڑھ رہا ہے، تو ایسا اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ تو یہ بات تو مسلم ہے کہ دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، پروگریس ہو رہی ہے، میٹیریل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز جو ہو رہی ہے وہ ایک کنٹراڈکشن پیدا کرتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں، حقیقت میں جو میجورٹی جو لوگ ہیں ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ غیر محفوظ ہے اور بے یقینی کی حالت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، یعنی کہ دے فیل انسیکیور اباؤٹ دیئر لائف، اینڈ ان کو ایک بے یقینی کی حالت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے، ایک طرف سے تو ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا سپورٹ ہے، سائنس کا سپورٹ ہے اس میں، اداروں کا سپورٹ ہے اس میں، اور دوسری طرف سے بے یقینی کی حالت اور عدم تحفظ کی حالت لوگوں پہ طاری ہے، لوگ خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتے ہیں۔ جو ایک رپورٹ ہے، اس کا نام ہے ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2021-22 کا جو یہ رپورٹ ہے، اس میں اس بات کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی آؤٹ آف ایوری 7 انڈیویجولز، یعنی کہ ہر 7 افراد میں سے 6 سے زیادہ افراد یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ غیر محفوظ ہیں، ان میں ایک بے یقینی کی حالت ان میں موجود ہے۔ تو they are uncertain about their future, they are insecure about their future or about their lives۔ تو یہ ایک کیفیت ہے۔ اب دیکھیں، یہ بہت ہی بڑا تضاد ہے، ایک طرف سے بڑی ترقی اور دوسری طرف سے میجورٹی جو لوگوں کی ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ محفوظ نہیں ہے اور بے یقینی کی حالت میں، انسرٹنٹی کی حالت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ جو یہ رپورٹ ہے اوبویسلی اس میں اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور کچھ کازز، کچھ ریزنز اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں، تو ان ریزنز کی بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کچھ ریزنز ہم ایڈ کریں گے، کیونکہ ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اور ہم یہ بھروسہ رکھتے ہیں، یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اسلام پریزنٹ سلوشن ٹو دا پرابلمز آف ہیومینٹی۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ ایک طرف سے تو ترقی بہت زیادہ ہے، لیکن دوسری طرف سے انسرٹنٹی ہے، انسیکیورٹی انسان کو محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس ایشو کو ہم کیسے دیکھیں گے اور اس کو ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں، تو قرآن و سنت کی روشنی میں بھی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو پہلی چیز جو ہم نے ریکگنائز کرنی ہے اور جو اس رپورٹ میں بھی ہائی لائٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ابھی نظام چل رہا ہے، جو سسٹم چل رہا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو پوسٹ وار پیریڈ کے لیے ٹھیک تھا، یعنی کہ جو ورلڈ وار سیکنڈ ہوا اس کے بعد جو ایک نظام وجود میں آ گیا، اس کو قائم کیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے اس میں یہ دیکھا گیا کہ دنیا کو کیا ضرورت ہے، کن چیزوں سے ہم نے دنیا کو سیف گارڈ کرنا ہے، اور اس کے مطابق ایک سسٹم کو سامنے لایا گیا۔ تو اسی سسٹم کا جو کہ آف شوٹس جو ہیں وہ ہمارا ورلڈ بینک بھی ہے، آئی ایم ایف ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، یو این کی ڈفرینٹ برانچز ہے، اور ڈفرینٹ جو فورمز ہیں، پلیٹ فارمز ہیں، ان کو جنریٹ کیا گیا تاکہ جو ایشوز ہیں ایٹ دا لیول آف ہیومینٹی ان کو ایڈریس کیا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ پوسٹ وار پیریڈ کے لیے جو ہے ریلیونٹ تھا، لیکن یہ رپورٹ یہ کہتا ہے کہ بھئی ابھی ہمیں پوسٹ ملینیم ایک ڈیزائن ہمیں چاہیے، ایک سسٹم ہمیں چاہیے جو لیٹسٹ پیریڈ کی پرابلمز ہیں ان کو ریزالو کرے، جیسے کہ یہ ایک پرابلم جو ایک کنٹراڈکشن ہم جدید دور میں دیکھ رہے ہیں۔
تو یہ چیز تو اس میں بھی ہائی لائٹ کی گئی ہے. تو وی نیڈ ٹو تھنک اینڈ نیو، ہمیں نئے سرے سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھائی پرابلم کہاں پہ ہے اور اس پرابلم کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اب ہمارے سامنے ایشو تو یہی ہے کہ انسیکیورٹی ہے، انسرٹنٹی ہے، تو اس کے کیا وجوہات ہیں. پہلے ہم کچھ وجوہات کا تذکرہ کریں گے جو اس رپورٹ میں ڈسکس کیے گئے ہیں. تو ایک بہت ہی بڑی وجہ جو اس رپورٹ میں ہائی لائٹ کی گئی ہے، جس کی وجہ سے انسیکیورٹی انسانوں کو محسوس ہوتی ہے، انسرٹنٹی میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ ہے جو انوائرمنٹل ڈیزاسٹر ہم نے کریٹ کیا ہے بیکاز آف ہیومن انٹروینشن. اب انسان جس طریقے سے پروڈکشن کر رہا ہے، انوائرمنٹ میں انٹروین کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ڈیزاسٹرز پروڈیوس ہو رہے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پانی جو ہے وہ پلیوٹ ہو رہا ہے، ہمارے آئس برگس جو ہے یا جو ہمارے آئس کے جو وسائل ہیں وہ تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں، پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، سائیکلونز اور پھر طوفان اور باقی سب چیزیں، سیلاب وغیرہ، یہ آئے دن اب ان میں جو ان کے رفتار میں جو ہے اضافہ ہو گیا ہے، اور اب یہ کافی ڈیمیج کر رہے ہیں، لوگوں کی پراپرٹی کو کافی نقصان پہنچا رہے ہیں ان کمپیریزن ٹو اولڈن ٹائمز. آج ان سے زیادہ نقصان ہوتا ہے انسانوں کو. تو یہ جو انوائرمنٹ کو ہم نے خراب کر دیا اور اب یہ ہمیں واپس ہمارے اوپر جو ہے ریئیکٹ کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے ہر کوئی بندہ جو ہے خود کو غیر محفوظ محسوس کرے گا، بے یقینی کی حالت میں وہ زندگی گزارے گا. بیکاز یو نیور نو وین اٹ از گوئنگ ٹو ہٹ یو اینڈ ویئر اٹ از گوئنگ ٹو ہٹ یو. خاص طور پر وہ ریجنز جو فار ایگزامپل جہاں پہ واٹر کی اسکاسٹی ہے، یا وہ ریجنز جو سمندر کے نزدیک رہتے ہیں، جہاں پہ اگر پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا جو لائکلی ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، تو کافی سارے شہر جو ہے وہ ڈوب جائیں گے. تو obviously those people who are more vulnerable to the environmental aberrations, disasters, تو ان کو تو زیادہ محسوس ہوگا کہ وہ غیر محفوظ ہے اور بے یقینی کی حالت میں وہ زندگی گزاریں گے. اور یہ بات اب صرف کچھ چند ایریاز کی نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر آپ میٹروپولیٹن سٹیز لیں گے جو کافی پولیوٹیڈ ہے، وسلی وہاں پہ بھی لوگوں کو بڑی دقت ہوتی ہوگی. اور ایون اف آپ کے پاس دولت بھی ہے، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، بٹ اسٹل یو لیو اے سفوکیٹڈ لائف. آپ جو ہے بڑی دقت آمیز زندگی گزار رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے پھر وہاں تو ایک انسان کو خود کو محفوظ کرنے کا کوئی ریزن ہی نہیں بچے گا. سو دیز آر دی پرابلمز دیٹ ہیو بین کریٹڈ بائی انوائرمنٹ، جس پہ ہم نے امپیکٹ کیا ہے. دوسری ایک وجہ ہے وہ ہے ٹیکنالوجی. اب ظاہر سی بات ہے ٹیکنالوجی تو اسینشلی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا انسان کافی اچھا استعمال کر سکتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ٹیکنالوجی از اے ڈبل ایجڈ سورڈ. تو یہ جہاں پہ ہمارے لیے کام کر سکتی ہے، وہاں پہ کام بگاڑ بھی سکتی ہے. اور اس رپورٹ میں ایک اہم چیز جو ہائی لائٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ٹیکنالوجی ہمیں ایک طاقت دیتی ہے، لیکن ٹیکنالوجی ہمیں کنٹرول نہیں دیتی ہے. ظاہر سی بات ہے کنٹرول جو ہے ایک انسان کا وہ بیہیویئر ڈیسائیڈ کرتا ہے انسان کا. تو فار ایگزامپل ہمارے پاس اسمارٹ فون ہوتا ہے، تو ٹیکنالوجی نے تو ہمیں اسمارٹ فون پرووائڈ کیا، بٹ دا پوائنٹ از ہاؤ ڈو وی یوز دا اسمارٹ فون ڈپینڈس اپان آور بیہیویئر اور آور ایٹیٹیوڈ. ہمارے ذہن میں کیا بات چل رہی ہے اور ہمارا کتنا اپنے آپ پہ کنٹرول ہے. تو اگر ہمارا کنٹرول لیکس ہے، کم ہے، تو پھر تو یہ ہمارے لیے بگاڑ کا سبب بن جائے گا، وجہ بن جائے گی. سو ٹیکنالوجی از گڈ آن دی ون ہینڈ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اٹ کین بی ڈیزاسٹرس. تو یہ ایک پہلو اس میں ہے. تو اب اس میں اسمارٹ فون ہی نہیں آتا ہے، بلکہ جیسے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے یا ویپنز جنرلی ہے، جس لیول کے ہم نے اب ویپنز ڈیولپ کیے ہیں وہ بڑی ڈسٹرکشن پھیلا سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے رشیا اور یوکرین کے درمیان جو کنفلکٹ چل رہا ہے اس میں ہم نے اس چیز کو آبزرو کیا. تو اسی طرح ٹیکنالوجی جو ہے یہ تو فار ایگزامپل جو امیر لوگ ہیں ان کو امپاور کر سکتی ہے اور ان کو زیادہ طاقتور بنا سکتی ہیں تاکہ وہ سسٹم کو اپنے لیے استعمال کریں گے، سسٹم سے پیسہ ایکسٹریکٹ کریں گے وغیرہ. تو وہ بھی ایک اس میں بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. اور ایک ایشو جو تیسرا ایشو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ ہے پولرائزیشن، جو ابھی ہم سماج میں دیکھ رہے ہیں، اوور آل ورلڈ میں دیکھ رہے ہیں. تو پولرائزیشن جو ہے بڑھ رہی ہے. پولرائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ کمیونٹیز ہے یا کنٹریز جو ہے ان کے درمیان تصادم کی کیفیت بڑھ رہی ہے. تو بٹوین ڈفرینٹ کمیونٹیز وی ہیو ڈفرینسز آر گروئنگ، اور بٹوین ڈفرینٹ ریجنز ڈفرینسز آر گروئنگ. تو اس کی وجہ سے اوبویسلی
اس میں مائنورٹیز نہیں متاثر ہوتی ہے، صرف مائنورٹیز متاثر نہیں ہوتے بلکہ جو میجورٹی کمیونٹی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، نگیٹیولی متاثر سب لوگ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پولرائزیشن ابھی ہم سوسائٹیز میں دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ دیر از گروتھ ان انسرٹنٹی اینڈ انسیکیورٹی ان دی ورلڈ۔ میجورٹی جو لوگ ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں کہ وی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو اس، اور وہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ انسیکیور ہے اس دنیا میں۔ تو وہ polarization also plays its very important role۔ اس کے علاوہ اور ایک ایشو جو دنیا میں ابھی چل رہا ہے، پہلے ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ بھائی دنیا میں دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، جی ڈی پی بڑھ رہا ہے، اور جتنا اس دور میں جو ہے وہ دولت میں اضافہ ہوا ہے، پروڈکشن میں اضافہ ہوا ہے، وہ اس سے پہلے کبھی انسانیت نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز جو اب مسئلہ بن گیا ہے جدید دور میں، وہ یہ ہے کہ جو دولت بن رہی ہے اس کو ایک چھوٹا سا طبقہ سمیٹ رہا ہے، اور میجورٹی جو اکثریت ہے لوگوں کی وہ اس سے زیادہ مستفید نہیں ہو رہے، اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں انیکوالٹی ہے۔ تو انیکوالٹی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ وائی پیپل فیل انسیکیور اینڈ انسرٹن اباؤٹ دیئر فیوچر۔ تو ریسنٹ ٹائمز میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ عام لوگوں کے لیے، عام یوتھ کے لیے اکراس دا ورلڈ شاید جو ان امپلائمنٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور امپلائمنٹ کے مواقع وہ کم ہو رہے ہیں۔ جو اگر آپ پروڈکشن سیکٹر دیکھیں گے، بزنس سیکٹر دیکھیں گے، وہاں پہ کچھ لوگ بہت ہی اچھا پرفارم کر رہے ہیں، لیکن میجورٹی اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہے ہیں، خاص طور پر کووڈ-19 کے بعد۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ دنیا میں انسرٹنٹی کیوں ہے، وائی دیر از سینس آف انسیکیورٹی ان دی ورلڈ۔ اس کے علاوہ اب ہم 3 چیزوں کا تذکرہ کریں گے اپارٹ فرام دیز 4 تھنگس۔ جو 3 چیزوں کا تو تذکرہ اس رپورٹ میں پہلے ہی آیا ہوا ہے، بڑے تفصیل سے انہوں نے انہی پہلے 3 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ چوتھی چیز جو ہم نے ایڈ کی، جو اس میں بھی اس کا حوالہ دیا گیا ہے، وہ ہے انیکوالٹی۔ ہم اور 3 چیزوں کا یہاں پہ تذکرہ کریں گے جس نے، جو ہمیں لگتا ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک پرسپیکٹو، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دولت میں اضافہ ہونے کے باوجود اور ترقی کرنے کے باوجود بھی انسان کو خود انسیکیور محسوس ہوتا ہے، اور وہ بے یقینی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہے لاس آف فیتھ۔ دیکھیں، ایک فیتھ، ایمان ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو سپورٹ اس وقت بھی کرتی ہے جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں، جب آپ ٹف ٹائمز میں ہوتے ہیں۔ تو جب ڈفیکلٹیز میں ہوتے ہیں تو آپ فیتھ جو ہے یہ آپ کے لیے ایک ایسٹ بنتا ہے، ایک ریسورس آپ کے لیے بنتا ہے، انسپریشن آپ کے لیے بنتی ہے، تو آپ جو ہے ڈفیکلٹ سچویشن کو بھی اچھے سے فیس کر پاتے ہیں۔ فیتھ ایک چیز ہے ہی ایسی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک بندے کا ایمان ہوگا اللہ پر، آخرت پر ایمان ہوگا، تو اگر وہ ڈفیکلٹ ٹائمز میں سے بھی گزر رہا ہوگا تو اس کے لیے وہ ڈفیکلٹ ٹائمز آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک چیز جو ہم نے یاد رکھنی ہے کہ جو دین ہے، جو مذہب ہے، وہ بس اس لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ آخرت میں ہمارے کام آئے گا، وہ اس لیے بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ مختلف پرسپیکٹیوز سے دنیا میں بھی ہمارے کام آنے والا ہے، اور یہ ایک ایسا پیکیج ہے جو دنیا کے لیے بھی بہتری جو ہے اس کی ضمانت دیتا ہے، اور آخرت میں بھی بہتری کی ضمانت ہمیں دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو دین ہے، جو مذہب ہے، ریلیجن ہے، اس کا جو سب سے سینٹرل انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ فیتھ ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے۔ تو اب جدید دور میں کیا ہو رہا ہے کہ فیتھ از آن ڈکلائن۔ تو اب وہ لوگ دیکھیں گے جو مذہب پہ مانتے ہی نہیں ہیں، ان کی تعداد میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی بڑی کمیونٹی ابھی بن چکی ہے۔ تو اگر آپ پیو ریسرچ سینٹر کی جو ہے رپورٹس کو اگر آپ اسٹڈی کریں گے، جو انہوں نے اسٹیٹسٹکس پرووائڈ کیے ہیں، اعداد و شمار پرووائڈ کیے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ انکریزنگلی لوگ جو ہے اس دائرے میں آ رہے ہیں کہ وہ کسی مذہب پہ یا خدا پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، سپر نیچرل جس کو آپ کہتے ہیں، اس شخصیت پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کا ایک اب فال آؤٹ یہ ہے، چونکہ یہ غیر فطری ہے، انسان کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، بنانے والا ہے، اس نے اس کو دنیا میں لایا ہے، اور دنیا میں اس کے لیے ایک لاہ عمل طے کیا ہے، اور اس کے مطابق ہی آخرت میں اس کو جج کیا جائے گا، اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ تو ایک حقیقت بھی ہے اور انسان کے فطرت کے مطابق ہی بھی ہے۔ تو جب ہم اب اس کو نہیں مانیں گے تو ظاہر سی بات ہے اٹ ول انکریز انسیکیورٹی ان ہیومن بینگس، انسرٹنٹی ان ہیومن بینگس، بیکاز faith acts as a healing for human beings, it acts as a life support for human beings۔ تو یہ سپورٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑی وجہ ہے۔ اور ایک جو وجہ ہے جدید دور میں وہ ہے گروتھ آف میٹیریلزم۔ انسان جو ہے
انسان ایک ایسی چیز ہے، ایسی اینٹی ہے جس کے ڈفرینٹ پہلو ہے، اسپیکٹس ہے. ہماری زندگی کی فزیکل نیڈس ہیں، میٹیریل نیڈس ہے جو ہم نے پوری کرنی ہوتی ہے. ہمیں کپڑے چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، گھر چاہیے، ہمیں کنوینس چاہیے، یعنی کہ گاڑی چاہیے ٹریول کرنے کے لیے. تو یہ سب چیزیں ظاہر سی بات ہے میٹیریل اسپیکٹ سے ان کا تعلق ہے. لیکن انسان کی جو زندگی ہے، جو یہ شخصیت ہے، جو یہ اینٹی ہے، اس کا محض ہر پرسپیکٹو جو ہے، ہر پہلو جو ہے وہ بس میٹیریل نہیں ہے، یا ہر ضرورت جو ہے وہ میٹیریل چیزوں سے پوری نہیں ہو سکتی ہے. ہیومن بینگس آر سوشل بینگس، دے آر اسپریچول بینگس، دے آر ایموشنل بینگس. تو ان کو کافی ساری چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن جدید دور میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر کوئی چیز اپنی جو ہے اپنی ضرورت پوری کریں گے تھرو بائی امیسنگ ویلتھ، بائی ایکومولیٹنگ میٹیریل اکوپمنٹس. تو ظاہر سی بات ہے وہ تو فلفل نہیں ہوگا. اس لیے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کافی ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑے امیر ہیں لیکن ڈپریشن میں زندگی گزار رہے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑے فیمس ہے، امیر ہے، لیکن وہ خودکشی کر دیتے ہیں لاسٹ میں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ پہلے ان کا یہ تصور ہوتا ہے کہ بھائی ہم دولت جو ہے وہ کافی جمع کریں گے تو پھر شاید ہم خوش رہیں گے، اطمینان سے زندگی گزاریں گے. لیکن جیسے قرآن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب جو ہے وہ تب آ جاتا ہے جب انسان فطرت کے مطابق زندگی گزارے گا، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنا بھی ہے. سو دس از ون آف دا امپورٹنٹ ایشوز دیٹ وی آر فیسنگ ان ماڈرن ٹائمز. میٹیریلزم نے ہماری زندگی کو انسیکیور پیدا کیا اور ہم بے یقینی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں. اب دیکھیں میٹیریلزم کا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کمپٹیشن میں پڑ جاتے ہیں. ابھی میرے پاس آلریڈی وہ چیزیں ہیں جو میری زندگی گزارنے کے لیے سفیشینٹ ہے، لیکن پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی کولیگ اس کے پاس زیادہ ہے، کوئی ہمسایہ ہے، کوئی رشتہ دار ہے اس کے پاس زیادہ ہے، تو پھر میں یعنی کہ اپنے آپ کو جو ہے ایگزرٹ کرتا ہوں، اوور ایگزرٹ کرتا ہوں کہ مجھے بھی وہ سب چیزیں حاصل ہو جائے، اور ایک ریس میں پڑ جاتا ہوں جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں، اور جو غیر فطری ایک ریس ہے، غیر فطری ایک کمپٹیشن ہے. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے ایک روحانی سطح پر، اخلاقی سطح پر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسرٹنٹی اور انسیکیورٹی انسان میں پیدا ہو جاتی ہے. تو دس از اوبویسلی ناٹ اے گڈ تھنگ. تو ونس وی آر ایبل ٹو سیٹسفائی آور میٹیریل ریکوائرمنٹس، تو ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے اپنی اسپریچول نیڈس، اپنے ایموشنل نیڈس، اپنے سوشل نیڈس پہ بھی جو ہے وہ فوکس کرنا ہوتا ہے. اور فائنلی لاسٹ جو میں یہ وجہ یہاں پہ گننے جا رہا ہوں، دیٹ از انڈیویجولزم. جدید دور میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں بس اپنے لیے اور اپنے ساتھ زندگی گزاروں. تو ہم پسند ہی نہیں کرتے ہیں کہ لوگ ہماری زندگی میں انٹرونشن کریں. ایون بچے پسند نہیں کرتے ہیں کہ پیرنٹس ان کی زندگی میں انٹرونشن کریں، یا پھر پیرنٹس بھی ایسی جگہ پہ، یعنی کہ وی ہیو سچ اوکیجنز اینڈ سچویشنز جہاں پہ پیرنٹس بھی پسند نہیں کرتے کہ ہمارے بچے جو ہے ہماری زندگی میں انٹروین کریں، ان کا بڑا مداخلت ہو ہماری زندگی میں. تو انڈیویجولزم از آن رائز ان ماڈرن ٹائمز. اب تو یہ تو ویسٹرن کنٹریز میں پہلے ہی کافی حد تک تھا، جہاں پہ ایک بندہ جو ہے، اب کافی سارے لوگ تو اکیلے رہ رہے ہیں ویسٹ میں، ایون لیڈیز جو ہے وہ اکیلی رہ رہی ہیں ویسٹ میں، ان کے بچے بھی ہوں گے تو پھر بھی وہ اکیلی ہے. تو یہ سب چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہے. ان بچے جو ہے ان کو اکیلے زندگی گزارنا پڑ رہا ہے، جو بزرگ لوگ ہیں ان کو اکیلے زندگی گزارنا پڑ رہا ہے، بیکاز دے ہیو دس فلاسفی آف انڈیویجولزم. اب یہاں پہ ایسٹرن کنٹریز میں، ہمارے مسلم سماجوں میں بھی اب ایسا ایک طبقہ دھیرے دھیرے جنریٹ ہو رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، جو امپلسٹلی اسی چیز پہ بھروسہ کرتا ہے کہ بھائی ہماری زندگی ہمارے لیے، اس میں کوئی دوسرا مداخلت نہ کرے تو یہی بہتر ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اب ہیومن بینگس آر سوشل بینگس. ہم بائی نیچر سوشل ہے. ہمارے پاس اگر کتنی بھی فیسلٹیز ہمیں دی جائیں، پھر ہمیں بتایا جائے کہ آپ کو ایک پریزن میں رکھا جائے گا، جیل میں رکھا جائے گا، تو آپ وہاں پہ زندگی گزاریں، تو ظاہر سی بات ہے ہم کبھی یہ پسند نہیں کریں گے. بیکاز وی لو ٹو انٹریکٹ، وی ہیو دیٹ سینس اینڈ وی آر امپیلڈ ٹو لیو ود سوسائٹی. ظاہر سی بات ہے جب آپ دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، اوکیجنز میں جاتے ہیں، جو فنکشنز ہوتی ہیں وہاں پہ آپ اٹینڈ کرتے ہیں فنکشنز، تو آپ کو اچھا لگتا ہے. اچھا آپ کو اس لیے لگتا ہے کیونکہ یو ہیو انٹریکشن ود ادر ہیومن بینگس. تو انڈیویجولزم اس انٹریکشن کو کافی اسٹیفل کرتا ہے، کم کرتا ہے، اس کو روک دیتا ہے. اور اس کی وجہ سے یہی ہو رہا ہے کہ بھئی ہم جو ہے غیر محفوظ خود کو محسوس کرتے ہیں. اب دیکھیں جس فیملی میں آپ کے بچے ہوں فار ایگزامپل، اور جو بزرگ لوگ ہیں ان کو ضرورت
ہوگی کسی چیز کی تو بچے وہ نیڈ پوری کریں گے, تو اوبیسلی دے ول ناٹ فیل انسیکیور, اور ان کو جو انسرٹنٹی اور انسیکیورٹی کا معاملہ ہے وہ تو ان کو اتنا نہیں ہو جائے گا. اب جو لوگ اکیلے میں رہ رہے ہیں اور اکیلا رہنا پہلے انہوں نے پسند کیا ہوگا, چوز کیا ہوگا, لاسٹ میں مجبوراً اکیلا ان کو رہنا پڑے, تو ظاہر سی بات ہے دے ول فیل ڈیفیکلٹ ٹائمز, they will find themselves in difficult times. تو ایٹ دیٹ ٹائم ان کے لیے یہ بہت ہی بڑی کمپلیکیشن ہوگی, جو ایک ایسی سچویشن ہوگی جو وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ وہ اس سچویشن میں ہو. تو انڈیویجولزم سے کیا ہوتا ہے کہ بے یقینی اور انسان کو غیر محفوظ خود کو وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ غیر محفوظ ہے. جتنا سوسائٹی انٹیکٹ ہوگی, جتنے سوشل انسٹیٹیوشنز انٹیکٹ ہوگے, جیسے کہ فیملی ہے ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے, یا پھر آپ کے پاس جو ہے ریلیجس انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں جیسے کہ ماسک مسجد ہے, تو جتنے یہ چیزیں انٹیکٹ ہوں گے یا اوقاف انٹیکٹ ہوگا تو اتنا آپ کے لیے جو ہے زندگی گزارنا اتنا آسان ہوگا. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سوسائٹیز میں فار ایگزامپل کسی بندے کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو پھر لوکل لیول پہ جو اوقاف ہوتا ہے, جو مسجد ہوتی ہے, وہ اس کے لیے انتظام کرتے ہیں. تو اوبویسلی اٹ جنریٹس اے سینس آف سیکیورٹی. تو لوگ بے یقینی اور غیر محفوظ خود کو محسوس نہیں کرتے, تو اٹ ڈزنٹ ہیپن ٹو دیم بیکاز آف اف دے جو انڈیویجولزم ہے وہ تو کسی حد تک تو وہ صحیح ہے, ظاہر سی بات ہے بندہ جو ہے وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. فرام دیٹ پرسپیکٹو انڈیویجولزم تو ضروری ہے اس حد تک, لیکن بالکل ہی ایک انسان کا اپنی سوسائٹی سے خود کو الگ کرنا اور نہ چاہنا کہ میرا انٹریکشن نہ ہو سوسائٹی کے ساتھ, یا بالکل کم ہو اور کوئی رسپانسبلٹی نہ ہو سوسائٹی میں, یہ غلط بات ہے. اف وی کم ہینڈی ایٹ ون اوکیجن, اگر ہم کسی کی مدد ایک اوکیجن میں کریں گے تو دوسری دفعہ شاید اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو ہماری بھی مدد کی جائے گی. لیکن انڈیویجولزم یہ سب چیزیں ہونے سے ہمیں روکتا ہے, اور اس کا جو ہے پہلے کوئی اور شکار ہو جاتا ہے, پھر ہم بھی اس کے شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ وجوہات بنتے ہیں کہ ماڈرن جو دور ہے اس میں جو یہ تضاد ہے کہ وی ہیو ایک طرف سے تو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ظاہری طور پر میٹیریل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لیکن دوسری طرف سے اینگزائٹی جو انسان کی بے یقینی ہے اور عدم تحفظ کی حالت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ہم نے کچھ وجوہات کا یہاں پہ تذکرہ کیا ان دا کنٹیکسٹ آف دا رپورٹ دیٹ وی ہیو ڈسکسڈ, ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2021-22. ہاں, ایک آیت مبارکہ کا میں نے ابتدا میں جو ہے تذکرہ کیا. اٹ از فرام سورۃ الطٰہٰ, 20th چیپٹر ہے قرآن کا, اور 124 ہے آیت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, وہ لوگ جو اعراض کریں گے, جو دور بھاگیں گے ہماری ذکر سے. اب ذکر کا مطلب تو ایک یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھے, سبحان اللہ پڑھے, تو ظاہر سی بات ہے وہی بندہ ذکر کرے گا جس کو خدا کا تصور ہوگا اور یقین ہوگا خدا پہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, تو اس کی زندگی جو ہم ہے وہ تنگ کر دیں گے, یا اس کی زندگی جو ہے یہ قدرت کا قانون ہے, فطرت کا قانون ہے کہ وہ تنگ ہو جائے گی. ہی ول فیل اسٹیفلڈ, اس کو بڑا جو وہ ڈیفیکلٹ زندگی محسوس کرے گا, وہ ایک آزاد زندگی محسوس نہیں کرے گا, ایک خوشحال زندگی محسوس نہیں کرے گا. ایون اف اس کے پاس جو ہے کافی ساری چیزیں بھی ہو, انٹیٹیز بھی ہو, کموڈیٹیز بھی ہو, وہ فیسلٹیز بھی ہو, لیکن پھر بھی اس کو تنگی محسوس ہو جائے گی. جو ایموشنل لیول ہے, اسپریچول لیول ہے, اخلاقی لیول ہے, ان لیولز پہ اس کو تنگی محسوس ہو جائے گی, اگرچہ اس کی میٹیریل ریکوائرمنٹ ظاہری طور پر پوری ہو بھی رہی ہوں. تو دا پوائنٹ از کہ وی نیڈ ٹو موو بیک اور لک بیک اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ہیو وی ڈن رانگ, اور کس چیز کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور 7 چیزوں کا ہم نے آج کے اس لیکچر میں تذکرہ کیا. وقولوا ھذا استغفر اللہ لی ولکم.